یزید کو ظالم کیوں کہ اس کے دور میں حسن شہید ہوئے ہیں، چاہے اس نے آرڈر نہ بھی کیا ہو، لیکن دور تو اسی کا ہے، ذمہ داری تو اسی پہ آئے گی۔ حضرت عمر تو فرماتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھوکا مر جائے تو عمر قیامت میں جواب دے گا، تو یہ یزید حضرت حسین کا جواب نہیں دے گا؟ اگر وہ ابن زیاد کو کنٹرول کرتا تو کر سکتا تھا، وہ تو اس وقت بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، لیکن اس نے کنٹرول نہیں کیا، اور اس کے دور میں یہ ہوا ہے تو ذمہ داری تو بڑے پہ آئے گی۔ دیکھیں صاحب، بالکل چھنی چھنائی بات ہے کہ ہم یزید کو فاسق سمجھتے ہیں، ہم ایک جملہ یزید کی تعریف میں نہیں کہتے۔ انتہائی بےہودہ آدمی تھا، پرلے درجے کا فاسق و فاجر تھا، اور مسلمانوں کا خون بہانے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید پر لعن طعن کرنا، اس کے بارے میں عام جتنے بھی فرقے ہیں وہ بہت افراط اور تفرید سے کام لیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یزید پر لعن طعن کرنا جائز ہے، اور بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے، مگر صحیح جو مسلک ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یزید کو خلیفہ برحق کہنا یا امیر المؤمنین کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک شخص نے امیر المؤمنین یزید کہا تو آپ نے اس کو کوڑے لگائے۔ اس طرح اس نے جتنے بھی ظلم کیے اور خلاف شرع امور اس نے جتنے بھی کیے، اس سے اس کو بری سمجھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مطلب یزید پرلے درجہ کا جو یہ فاسق تھا۔ دوسری بات یہ کہ یزید پر لعن طعن کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور محققین کے ہاں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یزید اور حجاج بن یوسف پر لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے اور اہل قبلہ والوں پر لعنت نہ بھیجو، وہ اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا ہے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ہو سکتا ہے معلوم ہو کہ وہ منافق ہو، تو اس دلیل کو سامنے رکھ کر وہ کہتے ہیں ان پر لعنت نہ بھیجو۔ امام احمد بن حنبل اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یزید پر لعن طعن کرنا یہ جائز ہے، چونکہ وہ اس بات کو سامنے رکھ دیں کہ بھئی جب اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کا حکم دے دیا یا اس پر وہ راضی تھا تو اس نے کفر کیا، لہذا اس پر لعن طعن کرنا جائز ہے۔ لیکن علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول پر ترجیح دی ہے، وہ فرماتے اس پر لعن کرنا جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یہ قتل پر راضی ہوا اور اس نے اہل بیت کی توہین کی تو یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اگرچہ تفصیلات خبر واحد کے ذریعے احاد کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، لیکن قتل پر راضی ہونا اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پر خوش ہونا تو یہ ہمیں تواتر کے ساتھ پہنچی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس کے برے افعال جتنے بھی ہیں ہم یقیناً اس کے قائل ہیں، جتنے بھی اس نے برے افعال کیے ہم یقیناً اس کے قائل ہیں، تو لہٰذا اس پر لعن طعن کرنا یہ جائز ہے۔ بہرحال جو اس میں پھر صحیح مسلک ہے قواعد کی روح سے وہ جمہور کا مسلک ہے۔ جمہور کہتے ہیں یعنی یزید کا نام لے کر اس پر لعن طعن نہ کیا جائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اہل بیت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین پر اللہ کی لعنت ہو، اس کے جتنے بھی منکرین ہیں اور توہین کرنے والے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو یہ صحیح مسلک ہے قواعد کی روح سے۔